جی جناب، آپ دیکھ رہے ہیں کاف اور میرا نام ہے قاسم فرید۔ اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایک شارٹ سی بایوگرافی ریلیٹنگ ٹو دا ڈاکٹر قدیر خان صاحب، جو کہ اس وقت ہمارے درمیان تو موجود نہیں ہیں، لیکن یقیناً وہ ہمارے دلوں میں جب تک ہم ہیں ہمارے دلوں میں وہ ہمیشہ زندہ ہی رہیں گے۔ اگر ان کی بات کی جائے تو 1936 میں جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان انڈیا بھوپال میں پیدا ہوئے تھے۔ 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ وہیں سے ہی انہوں نے اپنی بیچلرز اور سائنس ڈگری جو ہے مکمل کی کراچی یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے فردر سٹڈیز کے جو ہے انہوں نے جرمنی یعنی برلن سے حاصل کی۔ اس کے بعد ان کی ٹریننگ جو ہے وہ اور مختلف یورپین ممالک میں ہوئی، جن میں نیدرلینڈز ہو گیا، بیلجیم ہو گیا۔ تو ان ممالک میں انہوں نے اپنی پریکٹیکل ٹریننگ کے بعد 1975 یا غالباً 1976 میں وہ دوبارہ واپس پاکستان آئے، اور یہاں پہ جو ہے اس میں یہ ون آف دا کریڈٹ جو کہ میں میرے ظاہری بات ہے ڈفرینسز کے ساتھ ایک کریڈٹ جو میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا پاکستانی نیوکلیئر پروگرام تھا، ان کے جو ون آف دا ماسٹرز مائنڈ جو تھے ان میں سرٹنلی ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو ایک سینٹرل رول اس میں پلے کرتے ہیں، لیکن جو ایک ماسٹر مائنڈ کی لسٹ اگر ان کی ہم تیار کریں تو ان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام بھی ضرور شامل کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ تو خیر 1975 میں 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کی میٹنگ ہوئی ڈاکٹر اے کیو خان سے، اور اس کے بعد انہیں یہ پروجیکٹ سونپا گیا کہ وہ جو ہے اپنے ملک میں جو ہے نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر کس طرح کام کرنا ہے اور کیسے ان نیوکلیئر فیسلٹیز کو ڈیولپ کرنا ہے۔ پھر آپ کے سامنے ہی ہے جب انڈیا نے جو ہے ایٹمی تجربے اپنے کیے، تو اس کے بعد جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی یہ گھنٹی تھی، اور انفیکٹ انڈیا اس معاملے پہ اس ایشو پہ ہمیں فردر بلیک میل بھی کرتا۔ تو اس دوران کوہٹا ریسرچ لیبارٹری میں جو ڈاکٹر اے کی خان کا جو پروجیکٹ چل رہا تھا، نیوکلیئر ڈیولپمنٹس جو تھیں ہماری، تو اس پہ خیر عبدالقدیر خان صاحب نے اور بھی زیادہ محنت اور زیادہ جو اپنی ایبلٹیز تھی ان کا استعمال کرتے ہوئے اس کو فردر ایلیویٹ کیا، اور اس پروگرام کو جتنا جلدی ان سے ممکن ہو سکا انہوں نے کمپلیٹ کیا۔ پھر آپ کے سامنے ہے پاکستان نے 90s میں جب اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے ابو آل پریشرز کے پوری دنیا میں کتنا بڑا پریشر تھا، پورے ویسٹ کا پریشر تھا کہ پاکستان یہ ایٹمی تجربے نہ کرے، لیکن چونکہ یہ پاکستان کی ایک انٹیگریٹی کا کویسچن بن چکا تھا اس وقت، اور جیسے کہ میں ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہی بات کو کوٹ کروں گا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے کوئی اٹینشن نہیں تھی اٹامک یہ ساری فیسلٹیز کرنے کی، البتہ انہیں فورس کیا گیا۔ تو اس سے ان کی اس سٹیٹمنٹ سے ہم یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ انڈیا کے اس ایٹمی تجربوں کی باعث، کیونکہ ظاہری بات ہے انڈیا ایک ہمارا رائیول رہا ہے، اور انڈیا نے ہمیں کبھی ایکسیپٹ کرنے کی دل سے ایکسیپٹ نہ کرنے کی تو ٹھان ہی رکھی ہے، اور اگر ہمارا ایک جو یہ آرمی مسلز یا جسے کہتے ہیں ڈیفنس مسلز بھی اگر ہمارا ویک ہوتا تو یہ شاید آج ہمارے حالات یہ نہ ہوتے۔ آج پاکستان کے یہ جو ایک انٹیگریٹی ہے، جو اس وقت ہماری ایک نیشنل انٹیگریٹی ہے، وہ شاید کچھ اور ہی ہوتی۔ خیر ایٹمی تجربے کے بعد جو ایک بہت بڑی
کنٹروورسی شروع ہو گئی وہ تھی کہ جو NPT یقیناً سائن ہو گئی تھی. اس کے بعد جو ہے جو یہ واچ ڈاگ تھا جو کہ نیوکلیئر ایجنسیز تھی جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ نان پرولیفریشن نہ ہو فردر اس کی، انہوں نے بعد میں یہ کہا گیا. اب ویسٹ نے تو چونکہ یہ فلی پروپیگیٹ کیا اور اس بات کو، اس نیوز کو، البتہ اس وقت یہ 2001 کی بات ہے جب پاکستان میں مشرف کی رجیم تھی. یہ 2004 کی 2001 نہیں 4 کی بات، جب IEA ایجنسی جو ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی واچ ڈاگ جو ہے، جو کہ نان پرولیفریشن آف نیوکلیئر ٹریٹی کے اوپر کام کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے اور یہ میک شور کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے اٹامک نیوکلیئر ویپنز نہ ہو، ان کی ایک سیکریٹ رپورٹس اور ایجنسیز نے یہ کلیم کیا اور نیو یارک ٹائم میں بھی یہ بات بڑی گردش کی کہ ایک انڈر گراؤنڈ جو ہے ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہے جو کہ نیوکلیئر سپلائرز اور نیوکلیئر بائرز کا، جو کہ خاص کر لیبیا اور روگ سٹیٹ سچ ایز لیبیا، ایران ہو گیا اور نارتھ کوریا جو ہے، ان سٹیٹس کو جو ہے وہ نیوکلیئر نالج جو ہے اباؤٹ ڈیولپنگ دا یورینیم انریچمنٹ پلانٹ، یہ ساری انفارمیشن ایک نیٹ ورک ہے جو دے رہا ہے. اور پھر بعد میں یہ الزام لگایا گیا کہ ڈاکٹر AQ خان جو ہیں وہ اس نیٹ ورک کو لیڈ کرتے ہیں. خیر اس وقت ایک خان صاحب کی زندگی میں یہ بھی موڑ آیا اور بڑا ڈیفیکلٹ موڑ تھا، لیکن پاکستانی قوم کی اس بات پہ تو میں بڑا اپنی پولیٹیکل اور جتنے بھی انسٹیٹیوٹ رہے ہیں پاکستان میں ان سب کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور مجھے اس میں بڑا وہ اچھا بھی فیل ہوتا ہے کہ ڈاکٹر AQ خان کے معاملے میں ہماری کسی بھی انسٹیٹیوٹ نے کسی قسم کی کوئی اس طرح کی حماقت یا کوئی ان کے بارے میں وہ نہیں کی. البتہ انہیں ہاؤس اریسٹ میں بھی رکھا گیا، لیکن کچھ انٹرویو سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ڈاکٹر AQ خان کی زندگی کے جو انٹرویوز ہیں ان میں جو ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ خیر وہ نالاں نہیں تھے ہمارے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے یا کسی بھی ان سے. وقتی طور پہ انہوں نے ایک ورلڈ پریشر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کنفیشن کیا قوم کے سامنے آ کے کہ ان سے ان کے کچھ جو انہوں نے انفارمیشن دیا ان کے کچھ پوائنٹس پہ، تو اس سے ہمیں ظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ کنفیشن جیسے کوئی ایک پری پلانڈ کنفیشن تھا یا جو بھی تھا. بعد میں البتہ انہوں نے اپنے اس کنفیشنز کو کنٹراڈکٹ بھی کیا اور کہا کہ یہ ایک خیر ویسٹ کا جو تھا پروپیگنڈا تھا. تو ویسٹ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح رشینز پروپیگنڈا مشینز چلتی رہیں پچھلی صدی میں، ٹھیک ہے نا، کولڈ وار کے دوران جو ان کا ایک اسپیسیفک انسٹرومنٹ تھا، فارن پالیسی انسٹرومنٹ تھا، وہ یقیناً پروپیگنڈا ہی تھا. بلکہ ایون کہ ابھی بھی بہت سارے آرٹیکلز میں، بہت سارے انٹرنیشنل فارن میگزین ہیں، وہاں پہ بھی یہ بات سرکل کرتی ہے کہ والدمیر پوٹن بھی جو ہے وہی رشین پروپیگنڈا جو ہے اس وقت جو ہے، لیکن ایک ایڈوانس فارم کے ساتھ اور ایک چھپی ہوئی فارم کے ساتھ اس میں عمل درآمد ہو رہا ہے. تو خیر یہ تو ویسٹ کا بیان ہے اگینسٹ رشیا کے وہ پروپیگنڈا مشینز ہیں ہی، لیکن ویسٹ بھی اس معاملے میں کوئی پروپیگنڈا مشین سے کم نہیں ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر AQ خان نے اپنے الجزیرہ TV کو اپنے ایک انٹرویو میں ایک صحافی نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ ویسٹرن میڈیا سے کیوں نہیں ملنا چاہتے، آخر ویسٹرن میڈیا کو کیوں آپ نے جو ہے الاؤ نہیں کیا اپنے اس پوائنٹ کے اوپر جو انہوں نے آپ پہ الزام لگایا تھا کہ آپ ان کے سامنے اپنے خیالات، اپنی جو بے گناہی ہے اس کو ثابت کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ویسٹرن میڈیا ویسے ہی پروپیگیٹ کرتا ہے اور انہوں نے میری باتوں کا کچھ ایک اور جو ہے اس کے ساتھ فردر کوئی کنیکٹیوٹی کر کے ایک اور مزید میرے لیے کنٹروورسیز
بنا دینی ہے، تو اس لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. جب میری قوم نے اور میرے لوگوں نے جو ہے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے، مجھ پہ وہ مجھ سے لو کرتے ہیں، وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، تو بس میں ان کے سامنے ہوں. میں نے ان کے سامنے جواب دے دیا اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو مجھے اس سے کوئی فرق اور کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، کیوں سوچتی ہے اور کس لیے سوچتی ہے. تو یہ تھی ایک شارٹ سی بایوگرافی. اس سلسلے کی آخری اور فائنل ویڈیو میں ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی سے کے چند اہم جو انٹرویو سے لیے گئے باتیں ہیں جو کہ مجھے اچھی لگتی ہیں ان کی، جو کہ بڑی ہی کمال کی باتیں انہوں نے کی اباؤٹ ہز پرسنالٹی. ہم بات کریں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی لیگیسی کے بارے میں کہ آج ہمارے 21 سینچری میں اب ان کے جانے کے بعد جو پاکستان کی جو ایک انٹائر نیشن کے لیے جو ہے ان کے لیے ان کا کیا میسج ہے. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو.